چائے کی پیالی میں پھر طوفان آ گیا۔ معروف بیوروکریٹس نے خطرناک اعلان کر دیے، اور حکمرانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور پریشانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ افسران نے تو سب بول دیا، اور یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان بیوروکریٹس کی میٹنگ میں آتا ہے نا، یہ کوئی عام اور سادہ نہیں ہے۔ بہت بہت ساری میرے پاس کہانیاں بیوروکریٹس کی، میں نے ان کو بہت کور کیا ہے، اور ایسے ایسے خوفناک قسم کے وہ چارج شیٹ پیش کرتے ہیں حکمرانوں کی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ یقین کریں کہ یہ بازاروں میں کپڑے پہن کے کیا یہ نکل بھی نہیں سکیں گے، برقعے پہن کے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکیں گے۔ وہ ننگا کر دیتے ہیں بیوروکریسی ان سارے سیاستدانوں کو، اور سیاستدان بیوروکریسی کو، اور بیوروکریسی کو ان کے جو سٹاف ہے وہ بھی ان کو ننگا کر دیتی ہے اگر وہ منہ کھولنے لگے۔ اور ہمارے پاس تو پھر کافی معلومات ہیں، کافی چیزیں، کیونکہ بطور رپورٹر میرا کام ہے جانا، لوگوں سے ملنا۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم سنا کرتے تھے کہ شاید وہ خبر کے ساتھ صحافیوں کو پیسے بھی دیا کرتے ہیں، اور اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب صحافی پیسے دے کر خبر لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ وہ پیسے تو نہیں، مطلب کہ کچھ آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے، کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے، کئی جگہوں پر آنا جانا پڑتا ہے، اور پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ کام ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ بیوروکریسی جو ہے جن پر حکمرانوں کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہی سیاستدان ان کو ہیرو بناتے ہیں، اور یہی ہیرو سے زیرو بھی بنا دیتے ہیں، اور انہی بیوروکریٹس کو کچھ حاضر اور کچھ ریٹائرڈ لیکن عام ترین عہدوں پر فائز جو ہے وہ افسران، ان کی گزشتہ روز 3 عام بیٹھکیں ہوئی، ویسے تو کئی بیٹھکیں ہوتی ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے جو ذکر کرنے لگا ہوں، بلکہ میرے خیال میں بھی میں ایک بیٹھک کا ذکر کروں، 2 جو بیٹھکیں ہیں اس میں جو انتہائی جو معاملہ گربان تک چلا گیا وہ پھر وہ بہت ڈینجرس ہو جائے گا۔ اور میں یہ پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری بیوروکریسی جو ہے یہ بہت بہت معلومات رکھتے ہیں، اور اگر یہ کتابیں لکھے حقائق پر مبنی اور یہ کہہ دیں کہ جناب ہمارے رحلت کے بعد ہم وفات پا جائیں گے، پھر یہ شائع ہو جائے، تو میرے خیال میں پھر بھی ایک طوفان آ جائے گا بہت خوفناک قسم کا۔ اب میں میرے خیال میں ایک ہی بیٹھک کا کوشش کرتا ہوں جتنی آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں رکھ سکوں، اور اس میں بیوروکریسی نے ایسے ایسے جو ہے وہ پردے چاک کر دیے کہ بندہ سن کر پریشان رہ جاتا ہے، اور لیکن پھر محفلیں پرائیویٹ تھی اس لیے کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے مخالف میں بیوروکریٹ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ضرور آ گئے، اور پھر معاملہ ایک سینئر نے درمیان میں آ کر ختم کرایا، اور کیا ہوا، کرپشن کے الزامات ایک دوسرے کے لیڈر پہ لگائے گئے، یہاں تک کہ میں کیا بتاؤں یہ معاملہ یہاں نہیں پہنچا، بلکہ چائے کی پیالی میں اس وقت طوفان آیا جب سینئر میں بیچ بچاؤ کرا کے معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ تمہارا لیڈر چور ہے، تو وہ یہ کہنے لگا تمہارا لیڈر چور ہے۔ معاملہ چور سے شروع ہوا، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیڈر کو چور کہہ رہے تھے۔ اندازہ کریں بیوروکریسی میں ایک دوسرے کے لیڈر کو چور کہنا، اور پھر بات معاملہ کہاں تک چلا گیا، تمہارے اور تمہارے احساسوں تک، اور کچھ آفیسر بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ خیر بیوروکریسی میں واضح طور پہ تشویش ہے کہ اب سیاست دانوں کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے، اور یہ وہ بیوروکریسی ہے جو کمپیٹنٹ ہے، جو خاندانی بیوروکریٹس ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم 2 نمبری نہیں کریں گے، غلط کام سیاستدان کرواتے ہیں، اور بعد میں نیب اور اینٹی کرپشن کے کیسز بیوروکریسی کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ کماتے وہ ہیں، جیلوں اور سڑکوں پر خوار ہم ہوتے ہیں۔ پھر وہاں بیٹھے ایک آفیسر نے جو ماضی میں عام ترین عہدے پر رہ چکے ہیں، اور اب وہ کسی عام ترین عہدے پر فائز بھی ہے، بڑے پیار کرنے والے، بڑا میں نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ ہر جگہ کرپٹ افسران، وہ کہتے کہ ہر جگہ کرپٹ افسران نہیں ہوا کرتے۔ ہاں البتہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بیوروکریٹس نے اپنی عزت خود خاک میں ملا دی۔ جو بیوروکریٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں اپنی عزت کرواتے ہیں، اور ان کی آج بھی معاشرے میں عزت ہے۔ ہم حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، آصف زرداری یا عمران خان کوئی بھی ہو، سب نے اپنے اپنے جو ہے وہ انجن رکھے ہوئے تھے، سب نے اداروں سے لڑائی لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بس طریقہ کار مختلف تھا۔ ان کے سامنے ایک ایسے افسر بیٹھے تھے جو آج سے 10 سال قبل اسلام آباد کے ڈان سمجھے جاتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، بہت ہی سافٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، کمال ہے ان کا بات کرنے کا سٹائل، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے اداروں سے اب لڑائی نہیں ہوگی، اب نواز شریف لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے کہ اب معاملات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، ہاں سب کچھ طے ہو کر ہی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا
ابھی یہ بات جاری تھی کہ ان کے سامنے جو بیٹھے تھے نا آفیسر، وہ بڑے سخت لہجے والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا بات کر رہے ہیں، کون سی ڈیل؟ ایک مجرم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک سرٹیفائڈ مفرور کو، اشتہاری کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے الگ قوانین ہیں؟ سب کے لیے قوانین ایک ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک حکمران کے لیے قوانین الگ ہوں اور باقیوں کے الگ ہوں. خیر یہاں معاملہ جو ہے وہ اختلافات زور پکڑنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا، ان کے ساتھ بیٹھے ایک ریٹائرڈ اور انتہائی نفیس بیوروکریٹ تھے، انہوں نے کہا چھوڑے کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں، سب بھی ڈاکو چور ہیں، کسی نے کم لوٹا کسی نے زیادہ لوٹا. ایسے ہی افسران ہیں، کسی نے کم لوٹا کسی نے زیادہ لوٹا، اور جو ایماندار رہ گیا وہ معاشرے میں جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. ان پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی کیس کھول دیا جاتا ہے. کئی آفیسر ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں ایک دھیلے کی کرپشن تک نہیں کی، سوچا نہیں، گمان بھی نہیں آیا، ان کو بھی جو ہے وہ احتساب کے چکر میں جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیٹا، نیب میں لے کر گئے. کئی آفیسروں کو انہوں نے نام بتایا، کچھ ریٹائرڈ بھی تھے. انہوں نے کہا کیسے کیسے گھٹیا اور من گھڑت الزامات لگتے رہے. یہ کرپشن کو لے کر، احتساب کے نعرے کو لے کر بیوروکریسی کو تباہ کر دیا. جو چند ایک کرپشن کرتے تھے، جو چند ایک سیاستدانوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتے تھے، انہوں نے اب وہ پارٹیاں جوائن کر لی ہے، اور کچھ موجودہ ہیں وہ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. سروس نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ لکھ دیں مسلم لیگ نونی سروس اور پی ٹی آئی سروس، زرداری سروس، آپ کون سے سروس کو لے کے بیٹھے ہیں؟ خیر یہ معاملہ یہ سننا ہی تھا کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے وہاں پر موجود بیوروکریٹ جو ہے وہ کھل کر پھر میدان میں آئے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے. خیر ابھی کہنا ہی تھا کہ تلخ آواز میں پھر آئے. انہوں نے کہا اوے آج تک انکوائریاں بھگت رہے ہو، جب سروس میں آئے تھے تو کہتے تھے احساسے دیکھو، ہم تو غریب والدین کی اولاد ہیں، بہت محنت مزدوری کر کے ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اور آج دیکھو. تو ساتھ ہی وہ افسر مسکرا کر پتہ کیا کہنے لگا، کہتا چھوڑے سر، ہم تو جدی پشتی امیر ہے، 11 مربع زمین ہے، بس کبھی دیکھ بھال ہی نہیں کی. اب تو وہ کچھ میرے والد کو ٹائم مل گیا تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے کرپشن کے تو نزدیک سے نہیں گزرے. نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں لیکن ہم نے 2 نمبری کوئی نہیں کی. انہوں نے کہا میں سب جانتا ہوں، اور پھر جو تمہارے سفارشی آتے تھے نا، اور پھر جو کام ہوتے تھے، کس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی تھی، کس طریقے سے پیسے جاتے تھے، کس طریقے سے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیکے دیے جاتے تھے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ فنڈنگ کے معاملات سے، انہوں نے کہا سارا میں جانتا ہوں، مجھ سے نہیں کوئی چیز چھپی. میرے پاس تو اس وقت بھی ایک رپورٹ آئی تھی کسی ایک زمانے میں جس میں کچھ بیوروکریٹس جو کرپٹ تھے، ان میں سر فہرست تو نام تمہارا تھا. انہوں نے کہا چھوڑے سر، وہ تو ایسی سیاسی بنیادوں پر لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، ایسے نہ کرو. یہ سب پھر وہ کہنے لگا بیوروکریٹ نے کہا سب جو ہے یہ سسٹم میں تبدیلی آ گئی ہے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا بالکل سیٹل ہو گیا. خیر یہ معاملہ یہاں پر چلتا رہا، کرپشن پہ ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتی رہی. پھر معاملہ وہ نہیں مانا کہ جناب میں کرپٹ ہوں. میں آپ کو بتا دوں، اس نے کہا کرپشن تو کی نہیں، ماضی میں غریب تھے لیکن اب امیر ہے. امیر غریبی سے امیری تک، وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ سے نیچے سے لے کے شرافیہ تک پہنچنے کا سفر نہیں پوچھنا. بس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت امیر ہوں. میرا والد جو ہے وہ سونے کی چمچ سے ہمیں کھانا کھلاتی تھی، والدہ اس طرح. وہ ایک ایسی باتیں کرنے لگا ایسا جس سے شاید میں بھی وہاں بیٹھا پوری کہانی سنتا رہا. میرا کام تھا خاموش، میں نہیں بولتا، میں صرف سنتا ہوں. تو میں نے وہاں پہ یہ سنی، کیونکہ اگر میں سوال کرتا تو معاملہ کہیں اور چلے جانا تھا. مجھے تو ان کی حقائق کا پتہ، اور معذرت کے ساتھ وہ اس شخص کی رپورٹ جو ہے وہ میں نے انویسٹیگیشن کی تھی، اور وہ تڑپتا تھا کہ یہ پیسے لے کے میری جان چرا دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے کمائے ہوئے تھے. اسے پوچھا تم نے کہا، اس نے کہا اگر میں نے 10 کروڑ کمایا 5 کروڑ لے لیں. اور مزیدار بات یہ، مجھے ہی وہ ڈیل کر رہا تھا کہ آپ آگے جا کے یہ بات کر کے یہ معاملہ سیٹل کریں. میں نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کرو. اور وہی بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا میں تو بہت ایماندار بندہ ہوں. یعنی آپ اندازہ کریں بیوروکریسی کے کمالات دیکھیں. اس پر میں کسی دن لکھوں گا بیوروکریسی کے کمالات. کیا کیا کمالات ایسے ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے عقل دھنگ ہو رہ جاتی ہے کہ یہ کیا کریں. خیر ابھی اس میں بات چل رہی تھی، الیکشن کی طرف آ گئی. پھر ایک گریڈ 22 کے آفیسر وہاں آگے کچھ تاخیر سے آئے، آتے ہی ساتھ کہنے لگے، بس ایک رولے میں پڑا ہوا تھا. نام میں کسی کا نہیں لے رہا کیونکہ سب میرے کوئی دوست بھی ہیں، کوئی میرے عزیز بھی ہیں، کوئی میرے سینئر بڑے بھی ہیں جن سے میں گائیڈنس بھی لیتا رہتا ہوں، تو مناسب نہیں ہے. لیکن کچھ کرپٹ بھی ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جا سکے. لیکن میں اشاروں میں کچھ نہ کچھ بندوں کے نام اگر آپ تھوڑے سی فوکس کریں تو آپ کو نام بھی پتہ لگ جائے گا. خیر اس لیے وہ کہتے میں تاخیر سے فری ہوا. انہوں نے کہا میں میٹنگ میں تھا. اور پھر دیکھتے کہتے کہ دیکھو یار
ایسے ہی کرپشن کی داستانیں سننے کو مل رہی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ ایماندار ہے ہی نہیں. بعض اوقات تو مجھے اپنے پر بھی جو ہے وہ بے یقینی ہونے لگتی ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. وہ بندے کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں بہت کمپیٹنٹ بندہ ہے اور قابل ایماندار بندہ ہے. پھر اس پر تھوڑی جو ہے وہ سخت اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے. پھر معاملہ الیکشن کمیشن پر آ گیا کہ الیکشن کمیشن کا رزلٹ آ رہا ہے, جنوری میں الیکشن ہوں گے. تو بہت کمال انہوں نے رزلٹ کہا. انہوں نے کہا کبھی سوچا ہے کہ اپنے بچے کی شادی کا کارڈ آپ دیں اور آپ کہیں کہ جناب ہم نے جنوری کے آخر میں بچے کی شادی کرنی ہے, بس اسی تو ہم دس دیں گے تاریخ. اور بات تو اس نے بہت کمال کی کہ جناب بچے کی شادی جنوری کے آخر میں, ہم آپ کو تاریخ بتا دیں کہ بس آپ نے تیار رہنا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیا اور پھر بچے کی شادی آگے بھی چلی جائے گی, اب ٹینشن نہ لیں. تو انہوں نے کہا ایسے ہی طریقے ہیں اور جو حالات لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن آگے چلی جائے گی. خیر وہاں پر پھر وہ طریق انصاف اور نون لیگ کی پاپولیرٹی پر شروع ہوگی, قبولیت پر باتیں شروع ہو گئی. لیکن وہ جو متعلقہ بیوروکریٹ تھے نا, وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ طریق انصاف کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن نواز شریف مزید ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے. اب تمام اشاریے ان کو لانے کے لیے بھی استعمال کر لیے جائیں تو بہت سی مشکلات جو ہیں سامنے آ رہی ہیں. اب یوتھ جو ہے ان کا بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی. ان متعلقہ افسر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جو رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کو نظر انداز کر کے آپ کسی کو حکمران نہیں بنا سکتے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آگے معاملات ہونے جا رہے ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, پارٹی مکمل ہونے دیں, پھر اندازہ لگائیے گا کہ کون کون کس کے ساتھ تھا. کچھ ایسے معاملات بھی دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن میں کون سی پارٹی جیتنی ہے اور کیسے جیتنی ہے اور ڈنڈا کب چلے گا. ضرور چلے, چاہے وہ بیوروکریٹ پٹواری ہو یا بیوروکریٹ یوتھ یا کوئی بھی ہو, سب کے لیے ڈنڈا جو ہے وہ انہوں نے کہا چلنا چاہیے, بیوروکریٹ کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے, پھر یہ ملک ریاست بچ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو بہت سخت ڈسپلن جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. ڈنڈا چلانے والوں نے ڈنڈا جو اب چلانا شروع کیا نا وہ بہت ڈسپلن میں, چاہے وہ اپنے گھر ہو چاہے باہر ہو. انہوں نے کہا ہر جگہ ڈنڈا بیلنس چلے گا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 سال چل گیا تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. یہ کہنا ہی تھا کہ ایک بیوروکریٹ اٹھے اور کہا عجیب جو ہے وہ عجیب و غریب سی آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں, ہمارا لیڈر صرف نواز شریف ہے اور وزیر اعظم آ گئے تو ہم تو ہے وہ کمالات ہو جائیں گے. اس نے کیا کمالات بتانے شروع کیے, فلاں کام ہو جائے گا, ترقی کی راہ پر ملک چل پڑے گا. پھر سوالات شروع ہو گئے کہ فلاں کب ہوا تھا, یہ ٹھیکہ کیسے ہوا تھا, وہ کیسے ہوا تھا, سی پیک کے فلاں پروجیکٹ میں کیسے معاملات رکھے گئے تھے, کون سا ٹھیکیدار کی دبئی ملاقاتیں شروع ہوئی تھی, وہ پھر کیا کیا باتیں شروع ہو گئی. خیر یہ ایک الگ پھر بات شروع ہوگی. یہ معاملہ چلتا چلتا پھر ان کی سنتے رہے وہ, انہوں نے کہا پھر خاموش ہو گئے. اور پھر معاملہ سینئر نے رفع دفع یہاں کے کروایا. انہوں نے کہا کیسا زمانہ ہے جو جتنا کرپٹ اور فنکار ہے وہ ہر زمانے میں عام عہدوں پر تعینات رہ جاتا ہے. لگتا ہے بس یہی کوالیفیکیشن رہ گئی ہے, ورنہ ایمانداری, قابلیت اور مثبت کارکردگی دیکھنے کو شاید کو تیار ہی نہیں ہے. اور اس لیے تو اچھے افسران یا تو سروس چھوڑ رہے ہیں یا پھر وہ بیرون ملک منتقل ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں. اور ایک بیوروکریٹ نے وہ واقعہ بھی بتایا کہ حکمران کیسے حصہ لینے کے لیے رشوت داروں کو مبینہ فرنٹ مین بنا کر ٹھیکیداروں سے ڈیلے کرتے تھے اور پھر کیسے منتقل ہوتا تھا, اور میں کون کون سے ترم خان افسران شامل ہیں, یہ بھی بڑی انہوں نے کہانیاں بتائی. اور اب میں اگلے وی لاگ میں اس کا پارٹ 2 رکھوں گا.